السلام علیکم. ویلکم ٹو سکسیس اسپیکٹرم جابس انفارمیشن. کامیابی کے اسپیکٹرمز ملازمت کی معلومات. اس میں جو لانگ ویڈیوز ہیں وہ ہر فرائیڈے کو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آیا کرے گی شام 8 بجے. وہ 13 پیج پر مشتمل ہوگی اور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اسلامی اسٹڈی ایم سی کیو سے. یہ جتنے بھی این ٹی ایس او ٹی ایس جتنے بھی وافدہ کے پیپر ہے موٹیویٹ پیپر ہے جو بھی پیپر ہے جن میں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آتے ہیں اسلامیت کے وہ بتایا کریں گے. اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر بعد میں آگے جائیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو. سکسیس اسپیکٹرمز جابس انفارمیشن. کامیابی کے اسپیکٹرمز ملازمت کی معلومات. اسلامک اسٹڈی ایم سی کیوز. Islamic Studies MCQs. Part 1. The Holy Prophet calls the house of peace to which house? نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا گھر کس گھر کو کہا؟ A. کعبہ. B. House of بنو ہاشم. C. House of المتقین. دی ہاؤس آف القبا. اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن وضاح کر دیتا ہوں آپ کو. دی ٹرمز ہاؤس آف پیس is used by the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam to refer to a Kaaba. ہاؤس آف پیس کی اصلاح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے لیے استعمال کی ہے. ایڈیشنل انفارمیشن. اضافی انفارمیشن. دی اسٹرکچر آف کعبہ فرسٹ بلٹ بائی حضرت ابراہیم علیہ السلام has and his son Ismail constructed the Kaaba. کعبہ کا ڈھانچہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کروائی. ابراہیم built الکعبہ and called of Hajj 5000 years ago. ابراہیم علیہ السلام نے 5000 سال قبل کعبے کی تعمیر کی اور حج کے لیے بلایا. The cover of Kaaba is called کشوا. غلاف کعبہ کو کسوہ کہتے ہیں. حضرت اسامہ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہولڈر آف کعبہ. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی چابی والے ہیں. حجر اسود is installed on the wall of Kaaba. What is the meaning of Aswad Black? حضرت اسود خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب ہے. اسود بلیک کا کیا مطلب ہے؟ طواف is called the 7 times walk around the Kaaba. طواف کعبہ کا 7 پہل قدمی اراؤنڈ کعبہ کے کو کہتے ہیں طواف کعبہ. The first and innermost circle around Kaaba in مسجد الحرام. خانہ کعبہ کے گرد سب سے پہلا اور اندرونی دائرہ مسجد الحرام ہے. رائٹ آنسر ہے اس کا درست جواب کعبہ اے. رسول الامین. روح الامین is the title of. روح الامین is the title. روح الامین کا عنوان ہے. اینجل میکائیل فرشتہ میکائیل. بی اینجل جبریل فرشتہ جبرائیل. اینجل سی اینجل اسرافیل فرشتہ اسرافیل. اور ڈی
اینجل اسرائیل، فرشتہ اسرائیل. اس کی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں. اینجل جبریل گریبریل is referred to as روح الامین. فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام is the angels of Allah Almighty who used to bring the dawn revelation to the prophet. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے نبیوں پر وحی نازل کرتے تھے. The Holy Quran mentioned Hazrat Jibreel alayhi salam by name only 3 times. قرآن کریم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام 3 بار آیا ہے. He is the chief angels. وہ سردار فرشتہ ہیں. His title is روح and روح الامین. ان کا لقب روح اور روح الامین ہے. In this night come down Ruh Jibrail and angel under the command of their Lord for all the matters. سورۃ القدر. اس رات میں روح جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے تمام امور کے لیے اپنے رب کے حکم میں اترتے ہیں. سورۃ القدر میں آیا ہے. کریکٹ آنسر ہے اس کا بی، اینجل جبریل، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام. نیکسٹ آیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wrote letters to kings in which year. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سال بادشاہوں کو خط لکھے؟ فرسٹ اے ہے فرسٹ ہجری 1 ہجری کو، بی 6 ہجری 6 ہجری کو، ڈی 9 ہجری 9 ہجری کو، اور ڈی ہے 12 ہجری 12 ہجری کو. اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. A letter sent to expectant rural al-Muttaqibis in the 6th year of ہجری. ہجری کے 6 سال میں مصر حکمران القدس کو خط بھیجے گئے. 4 kings accepted Islam when the Holy Prophet sent them letters. 4 بادشاہوں نے اسلام قبول کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خط بھیجا. Perumal is the first kings to accept Islam at the hands of Prophet Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم. پیروال پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اسلام قبول کیا. رائٹ آنسر ہے اس کا بی 6 ہجری 6 ہجری کو. حدود آرڈیننس کس ہجری میں متعارف کرایا گیا؟ یہ 1397 ہجری 1397 ہجری، بی 1399 ہجری 1399 ہجری، سی 14 ہجری 1400 ہجری، ڈی 1398 ہجری 1398 ہجری. اس کے ایکسپلین وضاحت. The Hudud Ordinance was introduced in 1399 Hijri, 1979 Iswi. In the Hudud Ordinance 1399 ہجری اور 1999 عیسوی میں متعارف کروا دیا گیا. It was a set of enacted in Pakistan to enforce Islam criminal law.
یہ پاکستان میں اسلامی فوجداری قانون کے نافذ کیے گئے قانون ایک کا ایک مجموعہ تھا. کریکٹ آنسر درست جواب 1399 بی 1999 ہجری. The shortest surah of the Holy Quran is قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اے کوثر، بی اثر، سی اخلاص، ڈی فلق. Explanation is the Surah Al-Ikhlas is the shortest surah of the Holy Quran, 3 verses. سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، 3 آیات ہے اس کی. The Surah Al-Baqarah is the longest surah of the Quran, 286 verses. سورۃ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں. رائٹ آنسر ہے کوثر. Who was the third خلیفہ of Islam؟ اسلام کا تیسرا خلیفہ کون تھا؟ اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ای none of these. اس کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرسٹ جو ہے، یہ بلونگ کرتے تھے، تعلق رکھتے تھے قریش سے. یہ بورن ہوئے، پیدا ہوئے مکہ میں. خلیفہ، تھرڈ خلیفہ، یہ تیسرے خلیفہ تھے. خلافت 23 to 35 ہجری. خلافت ان کی 23 ہجری سے ذی الحج سے لے کر 35 ذی الحج تک. خلافت ان کی 644 to 656 عیسوی. ان کی جو خلافت ہے وہ 644 عیسوی سے لے کر 656 عیسوی تک تھی. ٹائٹل، انہیں جو عنوانات دیے گئے، ذو النین اور جامع القرآن، ان کے 2 ٹائٹل تھے، ایک ذو النین ہے اور دوسرا جامع القرآن ہے. ملٹریڈ، شہادت 18 ذی الحج 35 ہجری، 35 ذی الحج ہجری 18 ذی الحج 35 ہجری کو ان کو شہید کیا گیا. مولٹریڈرم ڈیز، ان کی جو شہادت کا دن ہے وہ فرائیڈے ہے، جمعے کا دن ہے. بیویز، وائفز، جو بیویاں ان کی 2 بیویاں ہیں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا جو فل نیم ہے وہ عثمان بن عفان، ان کا پورا نام عثمان بن عفان ہے. ڈیتھ، موت کا سبب، ملٹریڈ بائی ریبلز، باغیوں کے ہاتھوں شہید ہونا. کی وضاحت میں ہے. Who was the first خلیفہ؟ پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق was the first خلیفہ after the holy prophet. حضرت ابو بکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ خلیفہ 8 جون 632 سے لے کر 23 اگست 634. Who was the second خلیفہ؟ دوسرا خلیفہ کون تھا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا خلیفہ تھے. Who was the third خلیفہ of اسلام؟ اسلام کا تیسرے خلیفہ کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے. Who was the fourth خلیفہ؟ چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھا خلیفہ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ پیریڈ فرام 656 till 661 عیسوی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 656 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک ہے. Which صحابی proposed the name of Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu of the first Khalifa of Islam؟ اسلام کی پہلی خلافت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس صحابی نے نام تجویز کیا؟ آنسر ہے اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خلافت کا نام جو تجویز کیا ہے. رائٹ آنسر ہے اس کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو اسلام کے تیسرا خلیفہ تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. Who was the first خلیفہ of اسلام؟ اسلام کا پہلا خلیفہ کون تھا؟ نمبر اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر ڈی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر ای none of these، ان میں سے کوئی نہیں. ایکسپلینیشن: دی فرسٹ خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جون 8 632 2 اگست 23 634. خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 جون 1932 سے لے کر 23 اگست 634 تک خلافت کی. خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 جون 632 عیسوی سے لے کر 23 اگست 634 عیسوی تک. سیشن خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھرڈ خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فورتھ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 656 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک. صحابی who postpones حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار دی خلیفہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے تجویز کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. رائٹ آنسر ہے اس کا ڈی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے. نیکسٹ ہے صلاۃ الاستسقاء از آفرڈ آن دی اوکیزن آف. نماز استسقاء کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ اے شارٹیج آف رین، بارش کی کمی. بی سولر اسپیس، سورج گرہن. نمبر سی فارمین. نمبر ڈی نان آف دیم، ان میں سے کوئی نہیں. اس کی ایکسپلینیشن میں ہے صلاۃ الاستسقاء از a prayer to ask Allah for rain. صلاۃ الاستسقاء اللہ سے بارش مانگنے کی دعا ہے. It consists of 2 رکعات، یہ 2 رکعتوں پر مشتمل ہے. صلاۃ الاستسقاء is no adhan and or اقامہ، only recreation of the Quran in both
رکس آؤٹ لوڈ. صلاۃ الاستسقاء کوئی اذان کوئی اقامت نہیں ہے، صرف قرآن پاک کی 2 رکعتوں میں اونچی آواز میں تلاوت کرنا ہے. الاستسقاء means seek water rain for Allah during times of low rainfall. استسقاء یعنی کم بارش کے وقت اللہ سے پانی بارش طلب کرنا. while جبکہ نماز کسوف is offered at the time of lunar eclipse. نماز خسوف چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے. نماز خسوف is offered at the times of solar eclipse. نماز خسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے. اس کا جو رائٹ آنسر ہے اے شارٹیج آف رین. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور کمنٹ کیجیے، اور مزید ویڈیو کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی جلد. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ سی یو لیٹر. اللہ حافظ.